أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آداب ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے بیویوں کو حکم دیا اور ساری امت کی عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کے تابع ہیں. یعنی یہ حکم جو ہے صرف حضور کی بیویوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم حضور کی بیویوں کو مخاطب فرمایا گیا اور تمام امت کی عورتیں جو ہیں قیامت تک اس کے تابع ہیں. وقال تعالی مخاطبا لنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو شرف ملا ہے وہ کسی امت کو نہیں ملا. کنتم خیر امت، سب امتوں میں سے بہتر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم. اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی اور تم پہ امت ختم کر دی. میرے بعد نبی کوئی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت کوئی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ
اسی طرح ہر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ پوری اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہیں، اپنی امت کے لیے مقتدا ہیں، اپنی امت کے لیے پیشوا ہیں، اپنی امت کے لیے رہنما ہیں، اور اسی طرح ان کے صحابہ۔ اب چونکہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک، امت بھی قیامت تک، تو حضور کا ہر عمل جو ہے وہ نمونہ بھی قیامت تک۔ اسی لیے جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، یہ تو ہماری جہالت ہے نا کہ ہم نے لڑائیاں اور جھگڑے اور مناظرے اور سر پھٹول اور عجیب عجیب باتیں شروع کر ڈالی ہیں، ورنہ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے، تو حضور کا جو بھی عمل ہے، جو بھی قول ہے، اللہ کی شان ہے، وہ قیامت تک محفوظ۔ کسی بھی مسئلے میں دیکھ لیں تو اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں۔ تو اب حضور کی امت، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ پہلے زمانے میں جتنے حکم آتے تھے اللہ انبیاء کو دیتے تھے، اللہ نبی کو خطاب فرماتے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، سیدھا زکریا علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب۔ اسی طرح یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو اللہ نبی کو خطاب فرماتے تھے کہ اپنی امت کو سمجھا دیں، یہ اللہ کا شان ہے اور حضور کی امت کی شان ہے، اور حضور کی وجہ سے یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی خطاب کیا، ایمان والوں کو بھی خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اسی طرح اللہ نے حضور کی بیویوں کو بھی خطاب فرمایا۔ تو جہاں آداب ہیں وہاں رفعت شان بھی تو ہے کہ اللہ براہ راست حضور کی بیویوں کو ہدایات دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا، تو جب انہوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا تو اب اللہ پاک ان کی ہدایت کے لیے اوامر جاری فرما رہے ہیں کہ اب تم نے اللہ کو چن لیا ہے، میرے رسول کو چن لیا ہے، تو اب ان باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور قیامت تک کی جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے تابع ہیں۔ جو حکم آپ کے لیے ہے وہ خاص نہیں بلکہ ہر امت کی عورت کے لیے ہے، لیکن مخاطبین اول جو ہیں وہ آپ۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے شرک کی مذمت کی، مشرکین کی مذمت کی۔ مشرکین تو ابو جہل اینڈ کمپنی تھی نا، اس کا معنی یہ ہے کہ بس صرف ان کو روکا جائے، بعد والے کرتے رہیں۔ تو مخاطبین اول جو ہیں وہ لازمی بات ہے، اس وقت وہ ہوں گے جو موجود ہیں، لیکن اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب کو نہ دیکھا کرو، حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے قیامت۔ اب اللہ نے مثلا نبی کو خطاب فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، حضور نے تو کبھی بیوی کو طلاق ہی نہیں دی، حضور نے جتنے نکاح فرمائے ہیں طلاق تو نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی کا مسئلہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں، اور وہ بھی عجیب طلاق ہے، یعنی نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی ہو کر حضور کے ساتھ ان کی ملاقات، جو پہلی ملاقات، اسی میں حضور نے فرما دی الحقی باہلک،
اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، غلطی سے حضور کو ناگوار، حالانکہ وہ بیچاری نے غلطی سے بات کی، اس کو پتہ نہیں، لیکن بہرحال اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ جیسے نکاح سنت رسول ہے، کوئی ایک نمونہ طلاق کا بھی آ جائے تاکہ اس نے بھی تو قیامت تک سنت بننا ہے۔ اللہ کی ہر حکمت ہے، اسی لیے لڑا نہ کریں۔ کوئی آدمی آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے، میرے پاس کوئی یہ دونوں محبوب ہیں کہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے، ان کے پاس قرآن ہے، دونوں یا قرآن پہ عمل کریں، حدیث پہ جھگڑا کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ تو اس لیے اب دیکھیں کہ نبی کی بیویوں کو اللہ نے براہ راست خطاب کیا، یہ کتنا بڑا شان ہے کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے نبی آپ کہیں اپنی بیویوں سے، اللہ نے خود خطاب نہیں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ فرمائیں اپنی بیویوں سے۔ جب انہوں نے اللہ کو چن لیا، اب اللہ خود خطاب فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ میرے نبی کی بیویاں آپ کوئی عام عورتیں تو نہیں ہیں نا کہ آپ دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل بن ہی نہیں سکتی۔ اب اسی مسئلے میں بھی اختلاف ہے، یاد رکھیں، کوئی اختلاف کا معنی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں، اختلاف کی بات آتی ہے اختلاف کی جھگڑا، اختلاف علم کا ہوتا ہے، فہم کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی کورٹ میں ایک قانون پیش ہوتا ہے، دونوں طرف وکیل کھڑے ہیں، ایک وکیل یہ تشریح کر رہا ہے، ایک وکیل یہ تشریح کر رہا ہے، وہ بھی قانون کے حوالے دے رہا ہے، وہ بھی قانون کے حوالے دے رہا ہے، لیکن دونوں کا فہم تو الگ ہے نا، فہم تو جدا ہے، دماغ تو جدا ہے۔ اچھا، جو جج بیٹھا ہے سمجھنے کے لیے، اس کا دماغ اپنا ہے۔ تو اصل میں یہ علم کا اختلاف ہوتا ہے، یہ جھگڑے والا اختلاف نہیں ہوتا جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو کہ یہاں قرآن نے صاف کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو اب یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کی عورتوں سے کوئی دنیا کی عورت افضل، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہونا۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اب دماغ میں رکھے بات کو، قرآن سمجھا کریں، سارا قرآن پڑھ جاؤ نا اور سمجھ کچھ نہ آئے، اس سے بہتر ہے کہ ایک آیت سمجھ لیں، اور اس کا طریقہ یاد رکھو یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اردو خواہ بھائی ہیں جن کو عربی سے تعلق نہیں ہے، ان کے لیے آسان تفاسیر جو ہے نا وہ معارف القرآن ہے، تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح ایک اور بھی تفسیر معارف القرآن ہے حضرت محمد ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، دونوں کا نام ایک ہے۔ بہرحال یعنی یہ آسان ہے، تفسیر تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کئی ہیں، لیکن جو عام فہم تفسیر ہے، جو عام یعنی اچھے پڑھے لکھے آدمی کے دماغ میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن وہ کیسے بیٹھے گی کہ روزانہ ایک قاعدہ بنا لیں کہ مثلا میں نے 4 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے، بس روز صرف 4 آیتوں کا پڑھیں، لیکن اس کو بار بار پڑھیں۔ جب ایک دن پڑھو گے، دوسرے دن پڑھو گے، تیسرے دن پڑھو گے تو اب ذرا بات سمجھ آنی شروع ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایسے ترجمہ پڑھتے جاؤ گے تو سمجھ آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا، اس پر نظر ڈالیں، اور جب وہ ترجمہ پڑھنے بیٹھے نا بالکل علیحدہ تنہائی ہو، باوضو ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو، اللہ کا قرآن سامنے، تفسیر اونچی مقام پہ رکھی ہو، انتہائی ادب کے ساتھ
ہر چیز سے توجہ ہٹا کے دماغ کو خالص اللہ کے قرآن میں لگائیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا معنی ہے اللہ سے کلام کرنا۔ تو جب بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہو تو پھر ادھر ادھر توجہ کا کیا معنی؟ پوری توجہ، اور توجہ کے ساتھ پہلے قرآن پاک کے متن پڑھیں، آیات پڑھیں، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے بعد پھر تفسیر پڑھیں، اور اسی کو دہرائیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ۔ اس محنت سے اگر تم نے 2 پاروں کا بھی مطالعہ کر لیا تو اللہ کا قرآن پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں خطاب یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی، اللہ نے خطاب فرمایا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مانا؟ تم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل لو۔ تو اب یہ آیت دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ کائنات میں تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ لیکن قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے بی بی مریم کے بارے میں، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ فرماتی ہیں کہ بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اصطفاکی وطہرکی، تمہیں پاک رکھا ہے، مصطفیٰ کے اور تمام عالمین دنیا کی عورتوں پہ تمہیں چن کے زیادہ فضیلت دے دی ہے۔ تو اب اس آیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بی بی مریم سب سے افضل ہے۔ عالمین الانس والجن، جیسے رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہاں قرآن کہتا ہے بی بی مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کہ تمام دونوں عالم کی عورتوں سے تم سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی مریم سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ بطور فضیلت، بطور کاملیت جو دنیا میں عورتیں گزری ہیں، فرمایا سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ بنت خویلد، اور سیدہ فاطمہ الزہرا، اور سیدہ آسیہ زوجۃ فرعون۔ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، حضور فرماتی ہیں کہ یہ 4 بیویاں جو ہیں افضل ہیں۔ ان میں حضور نے فرمایا کہ پہلے بی بی مریم، اور اس کے بعد فرمایا سیدہ خدیجہ، آپ کی زوجہ محترمہ، مؤمنہ، اول مؤمنہ، اول محسنہ، محسنہ اسلام، محسنہ محمد مصطفیٰ۔ سیدہ خدیجہ بڑی شان والی بی بی ہیں جن کے حضور پہ احسان ہے، اسلام پہ احسان ہے، مسلمانوں پہ احسان ہے۔ اور پھر حضور کی تمام اولاد کی ماں جو ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ حضور کے 2 بیٹے، حضور کی 4 بیٹیاں، تمام کی ماں جو ہے وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ قبیلہ اسد کی سردار ہے، اسدیہ ہیں، بنو اسد قبیلے سے تعلق ہے۔
اور سرزمین حجاز کی انتہائی متمول سرمایہ دار اور باعزت باحیا خاتون ہیں. اور یہ اتنی شان والی خاتون ہے کہ علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دنیا میں اگر عقل مند عورتوں کو تلاش کیا جائے تو ان میں ایک سیدہ خدیجہ ہے اور ایک بی بی آسیہ ہے اور اسی طرح امرات العزیز ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے خصوصی عقل سے اور فکر سے اور دماغ سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح بنت شعیب ہے. یاد رکھیں کہ سیدہ خدیجہ کو اللہ نے اتنی عقل سے نوازا تھا کہ جب حضور کو دیکھا اس وقت کوئی شریعت نہیں تھی، احکام نہیں تھے، پردہ نہیں تھا، اور ابھی تو حضور کو نبوت بھی نہیں ملی، آپ کی عمر 25 سال تھی، تو آنا جانا قبائل کا ایک دوسرے کے ساتھ تھا. تو بی بی خدیجہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ نوجوان جو ہے کوئی نرالی شان والا ہے. اس لیے انہوں نے حضور کو بلایا، خود بلایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے مال لے کے تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے سوچ والے ہیں، فکر والے ہیں، تجارت کریں. تجارت کرنا تو اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ خدیجہ ایک تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور دوسرا مجھے تجربہ نہیں ہے. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا محمد یہ مسئلہ تو مشکل نہیں ہے، دونوں حل ہو سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان کا پیسہ میں دے دیتی ہوں اور تجربہ تو کریں گے تو آئے گا، کرنے سے پہلے تجربہ کیسے آ جائے؟ سمندر کے کنارے پہ کھڑے رہو تو تیرنا تھوڑا آئے گا، دریا میں چلو گے تو تیرو گے نا، پھر اللہ کی مرضی تیر جائے یا ڈوب جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور کو پیسے دے دیے اور اپنا ایک غلام جو تھا اس کو ساتھ بھیجا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے مجھے واپس رپورٹ دینی ہے حضور کی ہر حرکت کی، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا بے شراب بولنا بات کرنا، تم نے مجھے پورا نقشہ دینا ہے سفر کا. تو یہ کمال فراست ہے کہ بی بی تاڑ گئی حضور پاک کو دیکھتے ہوئے. واپس آئے وہ بی بی خدیجہ نے خود پیغام بھیج دیا کہ یا محمد میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور نے جب آ کے اپنے چاچے سے کہا نا ابی طالب سے کہ سیدہ خدیجہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ابی طالب حیران ہو گئے، دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا تو سارے قبیلوں کے سردار نکاح کرنا چاہتے ہیں، خدیجہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے پیغام بھیجے گا تھا. حضور نے ابی طالب نے کہا یا محمد پھر دیر لگے، ابھی چلو میں خطبہ پڑھتا ہوں، نکاح کرتے ہیں. اتنے بڑے گھرانے کی عورت آپ کو پیغام دے رہی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ تو یہ کمال فراست تھا کہ اس نے پہچان لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرالی شان والا، یہ عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی خاص شان رکھتا. اسی طرح حضرت شعیب کی بیٹی نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ یا ابا تستاجر ہو، ابا جان حضرت موسیٰ کو اپنے پاس ملازم رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ سب سے بہتر آدمی ہے، قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے. تو وہ بھی تاڑ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ کچھ ہیں، سمجھ گئی تھی کہ یہ بات ہے کہ ایک پتھر 40 بندے نہیں اٹھا سکتے، اکیلا اٹھا کے پھینک دیا. اور امانت کا یہ عالم ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے آگے مت چلو، میں آگے چلوں گا، میرے پیچھے چلو. ایک تو یہ ہے کہ عورت مرد سے کبھی آگے نہیں ہو سکتی،
مرد مرد ہوتا ہے، اگر عورت آگے ہو جائے تو پھر وہ نہ مرد ہوتا ہے، وہ مرد نہیں ہوتا، مرد کے نام پہ داغ ہوتا ہے۔ اسلام نے چونکہ مرد کو آگے کیا تھا نا، انگریز نے مقابلہ کرنا ہے نا، لیڈیز از فرسٹ، عورت آگے، ٹھیک ہے جی کرو عورت آگے، لیکن ہیں بڑے یعنی ذہین دشمن کہ عورت کو اتنا ہمارے سروں پہ چڑھاتے ہیں، اپنے ملک میں صدر نہیں بناتے ہیں، ان کے قانون میں بھی نہیں ہے کہ عورت بن سکتی ہو، ابھی ترمیم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب جناب اندازہ کریں کہ اس بی بی کا پہچان لینا یہ فراست تھی کہ وہ پہچان گئی، حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ کی شان کو پہچان گئی۔ اسی طرح بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور امرأۃ العزیز نے یوسف کو دیکھا تو کہا کہ ہاں عصای انفعنا، یہ فائدہ دے گا۔ امرأۃ العزیز نے عزیز سے کہا ہر قیمت پہ خرید لو یوسف کو۔ اور اسی طرح بی بی آسیہ زوجہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں بند دیکھا تھا نا، دیکھتے ہوئے کہا قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہچان گئی بی بی کہ یہ تو شان والا بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے نا وہ بچپن میں ہی پہچانے جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہی پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ اب حدیث یہ کہتی ہے کہ بی بی مریم، بی بی خدیجہ، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی آسیہ، اور یہاں قرآن کہتا ہے حضور کی ساری بیویاں افضل ہیں۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھو، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو تو کسی مسئلے میں شمار ہی نہ کرو نا، یہ باقی جو فضیلتیں آئی ہیں نا وہ حضور کی بیویوں کے علاوہ ہیں، حضور کی بیویوں کو تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ علی نساء زمانے بی بی مریم افضل تھی، لیکن اپنے زمانے کے عورتوں میں، یعنی اس زمانے میں بی بی مریم سے افضل کوئی نہیں۔ کیوں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب فضیلت کی بحث آئے نا، یا جب حسن و جمال کی بحث آئے، لاکھ یوسف کا حسن ہے لیکن میرے نبی سے کوئی نسبت نہیں، حضور کی بات ہی الگ ہے۔ حضور کے علاوہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت یوسف، لیکن حضور کے سامنے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن، کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا تھا نا، میرے مدنی کو دیکھتی دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی، انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی نا، میرے نبی کو نہیں جو دیکھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل کو کہ ہم نے تم پہ بڑا انعام کیا، فضلناکم علی العالمین، اور ہم نے عالمین میں فضیلت دی، لیکن حضور کی امت افضل ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حضور کی امت، حضور کے اہل، حضور کی بیویاں، ان کو الگ رکھو، باقی کے معاملے تھے ان میں وہ افضل ہیں، ورنہ حضور کی جن سے نسبت ہو گئی، جب حضور سے کوئی افضل نہیں ہے تو حضور کی بیوی سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے حضور افضل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ حضور افضل ہے، تو جب حضور افضل تو جو چیز حضور سے لگے گی وہ افضل۔
اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، حضور پاک نے جو بیان فرمایا ہے تو حضور نے پھر ان چنے ہوں کا ذکر کر دیا ہے جس سے دوسرے کی نفی نہیں آتی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے حیاء عثمان، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ باقی صحابہ میں حیا نہیں تھا۔ اسی طرح مثلا آتا ہے صدق ابو بکر، کیا معنی باقی صحابہ صادق نہیں تھے؟ تو کسی کو اللہ نے صفت زیادہ دی ہوتی ہے، کسی میں صدق کی صفت زیادہ ہے، کسی میں سخاوت کی صفت زیادہ ہے، کسی میں شجاعت کی صفت زیادہ ہے، کسی میں فیصلہ کرنے کی قوت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب مجموعی طور پہ فیصلہ ہوگا تو جو شان میرے نبی کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اور یاد رکھو یہاں حرف ندا ہے، اس لیے بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب یا ندا سے نبی کی بیویوں کو پکارا جا سکتا ہے تو ہم یا نبی یا رسول یا محمد کیوں نہ پکاریں؟ ہر آدمی کا دماغ ہے نا لگا ہوا، وہ بھی اپنے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں لیکن قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب حضور کی بیویوں کو پکارنے کا حکم ہے، لیکن یاد رکھو یہ ندا اللہ فرما رہے ہیں یا ہم؟ کون خطاب کر رہا ہے؟ تو پھر اس کو تشبیہ دیتے ہو کہ ہم پکاریں۔ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ حضور کی بیویوں کو خطاب کریں؟ ہم تو وہ آیت نقل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا، ہم تو خطاب نہیں کر سکتے، نہ ہمیں طاقت ہے کہ ہم کہہ سکیں۔ ہم تو وہ قصہ نقل کر رہے ہیں جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا مانا کہ جب معراج کی رات میں حضور نے تحیات پیش کی، اللہ نے سلام بھیجا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہم تو نمازوں میں اسی مکالمہ معراج کو گویا نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم خطاب کریں؟ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اور پہلی ہدایت کیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اب مفسر فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُشْبِهُنَّ أَحَدٌ مِّنَ النِّسَاءِ، کوئی عورت ان کے مشابہ نہیں ہو سکتی، وَلَا يَلْحِقُهُنَّ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْمَنزِلَةِ، اور دنیا کی کوئی عورت فضیلت اور منزلت میں حضور کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ثم قال تعالی، پہلی ہدایت کیا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بالقول، قال السدی وغیرہ بذلك ترکیک الکلام اذا خاطبنا الرجال، کہ کسی بندے سے، اجنبی سے، غیر محرم سے نرم ناز انداز نخرے والی بات نہ کریں۔ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کھوٹ ہوگا، دغل، جس کے دل میں نفاق ہوگا، کھوٹ ہوگا، برائی ہوگی، وہ تمہاری اس نرمی سے نعوذ باللہ دل میں بری تمنائیں پیدا کر لے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا
معروفا، اور جب بات کرو تو معروف مانا قولا حسنا جمیلا معروفا فی الخیر، ایسے الفاظ سے خطاب کرو کہ عزت والا لفظ ہو، شان والا لفظ ہو، خیر والا لفظ ہو، اور دوسرے کے دل و دماغ میں کبھی کسی قسم کے دبا نہ آئے۔ جب بھی بات کریں بھائی، بیٹا، باپ، محترم، اور بات ایسے انداز میں کریں کہ اس میں طبعی نرمی بھی نہ ہو بلکہ کھل کے واضح بات ہو، مختصر بات ہو، تاکہ کسی کے دل میں کھوٹ پیدا نہ ہو۔ وَمَعْنَا هَذَا، اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا، أَنَّهَا تُخَاطَبُ الْأَجَانِبَ بِكَلَامٍ، کہ جب کسی اجنبی سے خطاب کرو اس کے اندر لَيْسَ فِيهِ تَرْخِيمٌ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لوچ نہ ہو، اے لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، یعنی معنی یہ ہے کہ جیسے بیوی اپنے خاوند سے ناز میں، انداز میں، پیار میں بات کرتی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، اس کے دل کو رجھانا چاہتی ہے، ایسے نہیں اجنبیوں سے بات کریں، مختصر صاف بات، معروف بات، کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جس میں ابہام پیدا ہو جائے، ایسی بات بھی نہ کریں جس کے دو ترجمے بنتے ہوں، ایسی بات بھی نہ کریں جس میں اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیا کہہ رہی ہے، نہیں، کھل کے بات کریں، اور وہ باتیں نہیں، وہ انداز نہیں جو عورت اپنے خامن سے، تو سیدھی بات ہے نا کہ وہ میٹھی بات کرے گی، پیار سے بات کرے گی، ناز سے بات کرے گی، انداز سے بات کرے گی تاکہ خامن کی توجہ ہو، یہ تو نہیں کہ پھر تم اجنبیوں سے بھی ایسے بولو۔ اور دوسری ہدایت کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قوله تبارک و تعالی وقرن فی بیوتکن، مانا الزمن بیوتکن فلا تخرجن لغیر حاجت، اپنے گھروں کے پردے کو قائم رکھو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھر سے بغیر کسی ضرورت کے کبھی باہر نہ نکلو۔ ومن الحوائج الشرعیۃ الصلاۃ فی المسجد بشرطہ، ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہے نماز کے لیے جانا ہے تو شریعت کے احکام کے مطابق باقاعدہ متحجبتاً، پردے کے ساتھ، چادر کے ساتھ، اور بغیر کسی میک اپ کے، بغیر کسی زینت کے، بغیر کسی سنگار کے، بغیر کسی خوشبو کے، بغیر کسی پاؤں میں پاجامے پہن کے، بغیر کسی پھول بوٹے بنا کے نہیں، بلکہ سادگی سے نکلے تو شریعت میں اجازت ہے کہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے۔ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، حضور نے فرمایا اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں مسجد میں آنا چاہے نہ روکو، لیکن جب مسجد کے لیے نکلے تو عام لباس میں ہو، یہ نہیں کہ بن سور کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے، اعلیٰ قسم کے ڈریس پہن کے، ایسے لباس پہن کے جو غیروں کے لیے کشش کا ذریعہ بنے، ایسے لباس پہن کے جن میں اٹریکشن ہو، ایسے لباس پہن کے جن میں جاذبیت ہو، ایسے لباس پہن کے جو اتنے باریک ہیں کہ زمزم پیتے ہوئے اگر گر جائے تو سارا بدن نظر آئے، ایسے لباس کے دھوپ میں آئے تو سارا بدن نظر آئے، ایسے لباس کے جس میں اندر کے ان کی شمید اور بنیان کے رنگ بھی نظر آئے، ایسے لباس پہن کے آنے والوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا ابو رجال الكلبي روح ابن المسيب ثقة قال حدثنا ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال جئنا النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله وما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كادت او كلمة نحوها من كن في بيتها
فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. ثم قال لا نعلم رضاه عن ثابت إلا روح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کا وفد آیا. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذهب الرجال بالفضل، مرد تو فضیلتیں لے گئے، مردوں نے تو جہاد کر کے شہادت یا غازی بن گئے، ہم کیا کریں؟ ہم اس مرتبے پہ پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کو لازم پکڑ کے بیٹھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے خاوند کی عزت عرض مال کی حفاظت کرے، اللہ اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتا ہے. کیوں؟ مجاہد بھی تو ملک کی حفاظت کرتے ہیں نا، تو یہ بھی تو گھر کی حفاظت کر رہی ہے اور خامد کو جہنم سے بچا رہی ہے. وقال البزار ايضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن قتادة عن مورك بن الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ان المرأة عورت، مرأة جو ہے، عورت جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے. عورت مانا چھپانے والی چیز ہے. جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفا شیطان، شیطان ساتھ لگ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بی بی ہر عورت اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہو، کبھی باہر نہ نکلے ضرورت کے بغیر. ضرورت ہے، حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے. کبھی کبھی غزوات میں، جہاد میں بھی عورتیں گئی ہیں حضور کے ساتھ. ورواه الترمذي عن بندار عمرو بن عاصم به نحوه وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مخدئها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاة فی بیت افضل من صلاتها فی حجرتها. وهذا اسناد جید. حضور نے فرمایا کہ عورت اپنے اصل اندر گھر یعنی مانا گویا کہ کمرے کے داخل مخدہ یا چھپنے والی جگہ میں نماز پڑھے وہ افضل ہے. یعنی گھر کے صحن میں پڑھے، اس سے برآمدے میں پڑھے افضل ہے، برآمدے سے کمرے میں پڑھے افضل ہے، کمرے سے پھر اندر والے کمرے میں پڑھے افضل ہے. یعنی جتنا وہ اپنے آپ کو چھپاتی جائے گی درجہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں. وَهَذَا اسناد جید. اس کی سند جو ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے. تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک حجاب میں رہے. پہلا حجاب گھر ہے اور دوسرا حجاب جو ہے وہ پردہ ہے. بہرحال حرم میں نمازی مفرد ہو یا جماعت ہو اس کے آگے نہ گزریں. اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. مکہ میں 8 جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. 8 نہیں 15 جگہ علماء نے لکھی ہیں. فضائل کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث صحیح ہو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جہاں جہاں دعائیں مانگی ہیں صاف بات ہے کہ وہ مقام، اب دیکھیں نا حضور نے مثلا سارے طواف میں پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ، لیکن دعا کہاں مانگی؟ رکن یمانی پہ انی اسالک العفو والعافیہ.
اور پھر ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسی طرح ملتزم پہ پھر سینہ لگا کے حضور نے دعا مانگی، اسی طرح صفا پہ کھڑے دعا مانگی، مروہ پہ کھڑے دعا مانگی. تو صاف بات، اس سے بڑی حدیث کیا ہو؟ یہ امینہ بی بی کا والدین بابا، یہ مسئلہ اس طرح نہیں لکھا جاتا جیسے تم نے لکھا ہے. بہرحال ایسا کرو کہ دارالافتاء میں جا کے باقاعدہ لکھو سوال استفتاء کہ انا امرأة ماتت وترکت فلان 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 ولہا من ارثها ومالها ونرجو منکم الاستفتاء کہ کیف تقسم اموالها بحکم الشرع. یہ دارالافتاء میں لے جاؤ، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے. میری بیوی نیند کی حالت میں تھی، میری بھابھی نے اپنا لڑکا اس کی گود میں رکھا، بچے نے اس کے پستان میں گوڑ دودھ پی لیا. اب وہ ہماری بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی بات یہ ہے کہ بات سمجھو کہ جب آپ کی بیوی کا اس نے دودھ پی لیا تو آپ کی بیوی کیا بن گئی؟ اس کی ماں بن گئی. تو اس کی جتنی اولاد ہے بہن بھائی بن گئی، ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، عورت سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو، مسئلہ تو بچے کے دودھ پینے کا ہے. عورت سو رہی تھی تو کیا ہو گیا؟ بچے نے دودھ پیا، اور ماشاءاللہ تم ساتھ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایک گھونٹ پیا تھا. عجیب بات. اللہ کے بندے بالکل ناجائز ہے. یہاں حلال حرام کا مسئلہ آ جائے بالکل ہٹ جاؤ گے. میاں بیوی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ شریف آ رہے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، واپس مدینہ چلے گئے، احرام کھول دیا. فوراً میاں بیوی آگے دونوں عمرہ کریں جو چھوڑا ہے، ورنہ ان دونوں کو دم بھی دینی پڑے گی، جتنا تاخیر ہوگی عمرہ بھی کرنا پڑے گا. یہ تھوڑا ہے مذاق ہے کہ گاڑی خراب ہو جائے احرام کھول دو. اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العلیم کر دیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے. فسبح اسم ربک العظیم. جب یہ آیت اتری تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں یہ پڑھا کرو. جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں یہ پڑھا کرو. تو جب قرآن ہے حدیث ہے، ہم اپنی طرف سے پڑھتے رہے. طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھو یہ ہے کعبہ، اب تم ادھر رخ کر کے چلتے رہو دیکھتے رہو، یہ منع ہے. یہ نہیں کہ نظر پڑ جائے منع ہے، وہ بات کو سمجھا کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے، تو جب نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے تو طواف میں بھی منع ہے. سیدھی نظر رکھو اور چلو. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے. لوگ نہیں کہتے، تو حدیث ہے رسول اللہ کی، صحیح حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اترنے کے بعد یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. اور حضور نے فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے. اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف صفا مروہ کر لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اپنے بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے جی کہ نماز کے دوران میں جو امام قرآن پڑھتے ہیں ہم دل میں ترجمہ سوچتے رہیں. بالکل سوچتے رہیں، کوئی منع نہیں.
مانے ہی قرآن سننے کا یہی ہے کہ غور کرو، فکر کرو۔ اگر ہم نے طواف شروع کیا، نماز کھڑی ہو گئی، اگر ایک چکر ہے یا 2 چکر ہیں تو پھر تو ابتدا سے دوبارہ کرو، اگر 3 چکر کر چکے تھے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے کرو۔ اگر نمازیں قضا ہیں بالکل قضا پڑھیں، یہ تھوڑا ہے کہ مکے میں پڑھنا پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی 3 طواف کر کے بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اگر دوران طواف میں وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، وضو کرے پھر طواف کرے۔ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کی تقریریں سن کے میں نے توبہ کی ہے، لیکن کبھی کبھی پھر بھی غلطی ہوتی ہے، انسان ہے اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اگر غلطی 1000 بار بھی ہو پھر بھی توبہ کرو۔ توبہ نہ کرنا جو ہے یہ خطرہ ہے کہ اب جہنم آئے گی، لیکن توبہ توڑنے کے بعد بھی توبہ کر رہا ہے تو پھر بھی شکر کرے کہ ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ حضور نے فرمایا کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور فرمایا خطا کرنے والوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو توابون مبالغے کا صیغہ ہے، مانا بار بار توبہ کرتے ہیں۔ سنا ہے جو سب کچھ جو تم نے سنا ہے اس کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نہیں، تم نے جو سنو وہ سارا میرے گلے میں ڈال دو۔ سنا ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، سنا نہیں، حدیث ہے، کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے حضور کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب آپ حرم میں ہیں، مجھے بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ جلدی کرو نا، وقت ختم ہو جائے گا نا۔ کوئی نماز ایسی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ پھر نماز تو ٹھیک ہو گئی نا۔ یہاں یہ لفظ تو نہیں ہے نا کہ امام پڑھے یا مقتدی پڑھے، نماز میں فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ امام پڑھتا ہے، نماز میں فاتحہ آ گئی، نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہے۔ آپ مقتدی کا لفظ دکھا دیں، ہم بھی پڑھیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹاول نہیں۔ یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہر نماز میں فاتحہ موجود ہے۔ حضور پاک نے وتر پڑھے، ہاں بالکل پڑھے، آپ نے 13 رکعتیں کٹھی بھی پڑھی ہیں، 3 کٹھی بھی پڑھی ہیں، 2 پہ سلام پھیر کے 1 بھی پڑھی ہے، ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تم وتر پڑھا کرو، جھگڑے میں نہ پڑھا کرو۔ چار رکعت سنت کو حضور نے ملا کے بھی پڑھا ہے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھا نہ، ملا کے فرض ہو جاتا ہے، سنت کیوں نہیں ہوتی آخر؟ یہ تو مجھے سمجھاؤ کبھی کہ 4 رکعتیں ملا کے فرض تو ہو جاتے ہیں لیکن سنت رک جاتی ہے، کیا وجہ؟ اللہ کے بندے، تو صحیح حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب تہجد پڑھتے تھے کان یصلی 8 رکعات، 8 رکعت پڑھتے تھے، کان یصلی 4 رکعت کر کے حضور پڑھتے تھے۔ کیا حدیث ہے، تو سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ اگر کسی نے کمپنی والے نے کام کے لیے آپ کو ریاض سے جدہ بھیجا، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگر ہم کسی کا بچہ گود لینا چاہیں، اپنا بیٹا بنانا چاہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، بالکل اجازت ہے۔ حضور نے بیٹا نہیں بنایا حضرت زید کو، لیکن اس کا نام وہی رہے گا جو اس کے باپ کا ہے، تمہارا نام نہیں آئے گا اس کے آگے، وہ تمہارا منہ بولا بیٹا تو ہوگا لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔
اور جب بڑا ہو جائے گا تمہاری بیوی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے پالا تھا۔ یہ سلبی بیٹا نہیں ہے، یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کے لیے اس کے باپ کا نام ہمیشہ آگے رکھے گا۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کے آگے اپنا نام لکھوا دو۔ کہتے کہ جی عورتیں بھی اگر اپنے بدن کی صفائی کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کریں یا سیفٹی سے کوئی بات نہیں، مقصد تو صفائی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کیا استعمال کریں اور کیا استعمال نہ کریں، مقصد ہے انسان کے بالوں کی صفائی۔ وہ دوائی سے کر لیں، وہ بلیڈ سے کر لیں، وہ سیفٹی سے کر لیں، وہ مرد کر لیں، عورت کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حال شہادت کی انگلی جو ہے نماز میں احناف کے نزدیک ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نفی اس بات، غیر اللہ کی نفی کریں اور اللہ کا اس بات کریں۔ اور بعض علماء چونکہ لفظ آتے ہیں حدیث میں کانا یحرک کو، وہ کہتے ہیں ماضی کا صیغہ لہذا وہ ہلاتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پاکستان میں 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے، بالکل ثابت نہیں ہے حدیث سے، بلکہ بدعت شمار ہوگا، کیونکہ نہ حضور نے رکھا نہ صحابہ نے رکھا ہے۔ جو نہیں کرتے اللہ دعا کرو سب کو نمازی بنائے بس۔ میں حج پہ آؤں تو اپنی بیوی کے ساتھ بھابھی کو لا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ساتھ ہے تو پھر تو خود بخود حفاظت ہو گئی نا، اور بیوی تو نماز پہ آ جائے گی طواف پہ اور آپ ہوٹل میں ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اور جب اسلام نے کہا ہے کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے تو پھر موت سے بچنا چاہیے نہ کہ موت کو ساتھ لانا چاہیے۔ داڑھی کو کالا خضاب لگائیں، کالا نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ نماز کی حالت میں سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ نماز میں ہاتھوں کو بار بار حرکت نہ دیں، نماز سکون کا نام ہے، جتنا سکون ہوگا، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ حیض میں عورت کو احرام باندھنا جائز تھا، اور کیا احرام باندھنا تھا؟ وہ عورت نے چادریں باندھنی ہوتی ہیں۔ عورت حیض میں بھی ہو تو غسل کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نماز نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، صرف لبیک پڑھتی رہے، دعا مانگتی رہے، مکے میں آ کے ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو غسل کرے، عمرہ کر لے۔ آپ کا میقات کا عمرہ بھی گیا اور آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ عمرہ بھی قضا کریں، ایک دم بھی ادا کریں۔ عورت نے بچے کو 2 دن دودھ پلایا، 2 دن پلائے، 1 دن پلائے، وہ اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کو حضور کہنا جائز ہے، یہ حضور کا معنی حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ اگر حضور کا معنی حاضر ناظر ہو تو بنگلہ دیش کے تمام علماء اور بزرگ حاضر ناظر ہوں گے، وہاں تو ہر آدمی کو حضور آ گئے، 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 حضور کھڑے ہو گئے، حضور مر گئے، حضور زندہ ہو گئے، وہاں تو سب حضور ہیں۔ اس سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتے تمہارے حضور کہنے سے۔ ختم ہو گیا، اب لفظ حضور ہی دلیل رہ گیا تمہارے پاس۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں نے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بیٹوں کا نام مسیح رکھا، باپ کا نام جارج مسیح لکھ کے عیسائی بنا کے بھیجا۔ توبہ کریں، اپنی اولاد کو واپس بلائیں، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھائیں اور ان کو کفر سے بچائیں، ورنہ ماں باپ بھی اور سب جہنم میں جائیں گے۔
عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے؟ بالکل نہیں، عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، قبرستان میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ واہ ویلا کریں، بے ادبی کا ذریعہ بنیں، بدعات کا ارتکاب کریں۔ نہیں، اصل میں عورت قبرستان میں جا کے مثلاً کیا کرے گی؟ ایک تسلی ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھے ہوئے پنکھا ہلا رہی ہے قبر پر۔ تو کہتا ہے میں گھوڑا روک کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ اس دور میں بھی ایسی با وفا عورتیں ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی بیچاری پنکھا کر رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی تم ماشاءاللہ بڑی وفادار۔ اس نے کہا خاوند نے کہا تھا میری قبر خشک ہونے سے 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 ہونے سے